نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بور یا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، ہم مشن اور ہم والا ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سب سے اونچا نبی. میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسول کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے بھی کمالات و حسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی بھی عظمتیں ہیں اور جس قدر رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. دنیا میں اردو اور عربی لغت میں ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ نے ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا. چنانچہ تمام لغات اس سے قاصر ہیں، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا پیغمبر سب سے آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا ہے، جو آنے کو تو سب آئے ہیں لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. لیکن مکے میں ایسے محمد عربی آئے ہیں جو صرف آنے کے لیے ہی آئے ہیں. وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ گھومے تو گھومتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ پھیلے تو پھیلتے چلے گئے، وہ چڑھے تو چڑھتے چلے گئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے اتھاہ سمندر کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن پھر بھی اس نے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے. اب دیکھیے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں ابو بکر صدیق نے غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گئے، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین اور ناشر قرآن بن گئے، علی المرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر قطار اور رسول اللہ غالب بن گئے، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گئے، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گئے، ابشا کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کے وارث بن گئے. میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے غوطہ لگایا تو فقاہت کے امام بن گئے، امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق گور صادق بن گئے، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کے شاہنشاہ بن گئے، شاہ ولی اللہ نے غوطہ لگایا تو علم پڑھانے والے بن گئے. بلکہ مجھے کہنے دو کہ قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کے عرفان اور جن کی آزادی کے ہیرو بن گئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی،
کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ہوں گے جو سنت محمد کے فدائی، ہوں گے جو محمد کی سنت کے نگہدار، ان لوگوں کو ہم ملک کا سردار کریں گے۔ جس راہ سے گزریں گے سنت محمد کے فدائی، جس راہ سے گزریں گے سنت محمد کے فدائی، اس راہ کے ہر ذرے کو دیدار کریں